آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سبیل اصغری کے مرحوم فاؤنڈر اور اس کے علاوہ جو ممبران ہیں ان کے فیملی کے مرحومین کے ارواح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان تمام مرحومین کو جنت میں بلند درجے عطا فرما، ان کے یہ الحمد اور سورہ توحید کا اجر و ثواب، ان کے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، جلت وعظمت الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين رحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد،
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس سے آگے بڑھے، لیکن پہلا حصہ جو فضائل اہل بیت کا ہے وہ حدیث آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کی جائے تاکہ ہمارے دل اور زیادہ منور ہو جائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے کیوں محبت کی جائے، اس کا جواب بیان فرما رہے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا جو بھی علی علیہ السلام سے زندگی میں یا زندگی کے بعد، وفات کے بعد، شہادت کے بعد محبت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی تب تک اس کو امن، شانتی، سکون اور ایمان میں اس کا شمار ہوگا۔ یعنی انسان جب تک امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، محب علی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تب تک اس کے لیے امان بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، اور اس کا شمار مؤمن میں ہوگا، صاحبان ایمان میں ہوگا۔ جب تک سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، یعنی سورج کا ڈوبنا اور نکلنا کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ تو قیامت تک جو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، محبت اگر کر رہے ہیں تو سورج کا نکلنا، ڈوبنا، یعنی قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن، سکون اور ایمان میں اس کا شمار فرماتا ہے۔ لیکن جو بغض علی رکھتا ہے وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے، اس کا حساب و کتاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی سخت لے گا۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محب علی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے سے محبت علی کریں جیسے پیارے نبی نے فرمایا ہے، موقتاً نہ ہو، ٹیمپرری نہ ہو، بلکہ محبت ایسی ہو سامنے سے پہاڑ اگر ہلے تو ہل سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے محبت علی نکلنی نہیں چاہیے۔ جتنے بھی طوفان آ جائے، جتنے بھی گمراہ کرنے والے گمراہ کن آ جائے، لیکن ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ امام علی علیہ السلام کی محبت، ان کی ولایت ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اگر محبت علی ہے تو اس دنیا کے اندر بھی سکون ہے، قبر میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ہم دوسری گفتگو پر
دوسرے حصے کی گفتگو پر آن پہنچے کہ جو ہماری گفتگو تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھے، جو پیغام بھیجے، جو خود سخنرانی کی، اس سے ہم کیسے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کئی جگہ پر خود خط لکھے، کئی جگہ پر اپنے آدمیوں کو بھیجا خط لکھ کر، کئی جگہ پر اپنا پیغام پہنچایا، لیکن بہت ایسے افراد نکلے کہ امام علیہ السلام نے خود اپنے زبان سے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، مدد کے لیے آئیے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور امام کا ساتھ نہ دیا۔ امام علیہ السلام نے خط لکھے، خطوط وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جو امام علیہ السلام کے خط لے کر گیا تھا، جو سفیر امام حسین تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں ایک بصرہ میں جناب سلیمان ابارزین، جو امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر گئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہماری گفتگو آج کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ سفیر کہ جو ان کا بھائی بھی ہے، ان کے بھروسے مند بھی ہے، جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم نے عقیل کو خط لکھا، کہا کہ یہ کوفہ والوں کے نام اور اس کے اندر امام نے کیا چیزیں بیان کی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ لیکن عرض کرنے سے پہلے یہ چیز مقدمتاً عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا تو اس زمانے میں بنی امیہ اور اس کے دور کے حاکموں نے کیا کیا تھا۔ بنی امیہ ہمیشہ سے دین کا نقصان کرنے والے، ہمیشہ سے اللہ اور رسول کی بات کی مخالفت کرنے والے، اور آج بھی انہی کی نسل سے وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں اور ایسے ظالم و جابر کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان بنی امیہ نے اسلام کا کیا ہے، اور وہیں سے جو حقیقی اور سچا اسلام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، اس کے اندر انہوں نے خلط ملط کر دیا۔ تو لوگوں کو ذہنوں کو جگانے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کے ذریعے خط بھیجتے ہیں اور یہ 4 جملے لکھتے ہیں۔ کوفے والے کون ہیں؟ کوفے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، آ جائیے، آ جائیے، یہاں پر میدان ہموار ہے، لوگ آپ کی ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور امام وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لوگ وفا نہیں کریں گے، ان کو معلوم تھا یہ لوگ اچھا نہیں کریں گے، لیکن ان کے اسرار کے بعد بہت زیادہ اصرار ہوا، بہت زیادہ ضد کی گئی کہ اگر آپ نہیں آئے تو پھر آپ ذمہ دار ہے گمراہی کے، نعوذ باللہ۔ تو امام علیہ السلام اپنے سفیر جناب مسلم نے عقیل کو بھیجتے ہیں اور اس کے اندر یہ 4 جملے لکھتے ہیں۔ فَلَعَمْرِ مَا الْإِمَامِ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ۔ ان 4 جملوں میں پہلا جملہ بھی خدمت میں عرض کروں کہ امام نے فرمایا کہ امام کون ہوتا ہے؟
امام کی صفت کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی حکومت میں آ جائے، جو بھی کرسی پر بیٹھ جائے، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے ظالم ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے تمام دنیا کے نقص اس کے اندر موجود ہو، لوگ اس کو امام تسلیم کر لیتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، امام جو ہوتا ہے اس کو پہچانو، امام کی صفتیں دیکھو کہ امام کیسا ہوتا ہے۔ کہ الامام مل امام، امام کون ہوتا ہے؟ الا الحاکم بالکتاب، امام وہی ہوگا جو کتاب خدا کے مطابق حاکم ہوگا۔ عزیزان محترم، امام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ امام کون ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام دین کی بنیاد ہے۔ الامام الا الحاکم بالکتاب، کتاب کے مطابق حکم دینے والا ہوتا ہے، حکم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ پہچانیں کہ امام کون ہوتا ہے۔ امام مال دنیا جمع کرنے والا نہیں ہوتا۔ امام اصل میں جو ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، بنا فتح اللہ و بنا یختم و بما یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، ہمارے ذریعے سے اللہ نے، ہمارے ذریعے سے اللہ کامیابی دیتا ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے پہنچنا ہوگا۔ ہمارے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اطاعت ہوتی ہے، خدا کی پیروی ہوتی ہے۔ یعنی جب تک انسان یہ پہچان لے کہ امام کون ہے، تبھی وہ حقیقی امام کی معرفت اس کے دل میں آئے گی۔ تو امام وہ ہے کہ جو ہمارے ذریعے سے، یعنی امام کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ حقیقی کامیابی امام کے ذریعے سے ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اطاعت خداوند عالم کر رہا ہے، تو وہ ائمہ اطہار علیہ السلام امام بتائیں گے، اسی بنا پر وہ کام کرے گا۔ اگر پوری دنیا کے اندر، یاد رکھیں، پوری دنیا ختم ہو جائے، کوئی باقی نہ رہے، فقط 2 آدمی باقی رہے، تو یاد رکھے گا ان 2 میں سے ایک امام ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہادی کا انتظام پہلے کیا ہے اور اس کے ہدایت حاصل کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جناب آدم کو پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد جو ہے لوگ ہدایت حاصل کرنے والے۔ تو زمانہ امام کے بغیر خالی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ امام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور لوگ جمع ہو گئے سقیفہ میں کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے، وہ کچھ دین کا جو وقفہ تھا، غیب تھا، وہاں پر 2 روز 3 روز جو بھی روایت میں ملتا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام امام کو جانشین بنا کر نہیں گئے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام امت کے حوالے کر دیا کہ امت جو کرے وہ، تو پھر یہ بتائیے کہ جو پیغمبر اسلام اور لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے 2-3 روز تک، کوئی بھی ان کا نہ امام تھا نہ کوئی خلیفہ تھا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ حدیث کے اندر بھی موجود ہے
تمام مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اپنے وقت کے امام علیہ السلام کو نہ پہچانے تو وہ اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ 2-3 روز میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ تو امام ہے ہی نہیں آپ کے مطابق، کہ رسول اسلام نے کسی کو اپنی جگہ پر نہیں رکھا ہے، تو اس کی موت تو جاہلیت کی موت ہوئی، اس کی موت تو کفر کی موت ہوئی۔ تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ وہ تو کہ پیغمبر اسلام نے طے ہی نہیں کیا تھا، اگر طے کرتے تو ہم ان کو امام مانتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عقلی دلیل کے مطابق بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ پیارے نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور نقلی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ پیارے نبی نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، بلکہ پیارے نبی نے تو بار بار مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کو بار بار لوگوں کے درمیان کہا ہے، جانشین بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر سب سے پہلے اسلامی دعوت ذوالعشیرہ دیکھے تو ذوالعشیرہ میں کس کو امام بنایا، جانشین بنایا؟ تو اس وقت مولا کائنات کو جانشین بنایا۔ شب ہجرت کس کو اپنے بستر پر سلایا؟ تب بھی مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلایا۔ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، کہا اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسی جناب ہارون جناب موسیٰ کے لیے تھے۔ تو جناب موسیٰ کے لیے جناب ہارون ان کے وصی تھے، تو پیغمبر اسلام کے لیے امام علی علیہ السلام جانشین تھے، اور سب چلے گئے لیکن امام علی علیہ السلام کو جانشین بنایا گیا۔ غدیر کے اندر دیکھا جائے کہ غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کہہ کر پیارے رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اللہم وآل من والا، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادا، اے اللہ اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل کر جو علی کو چھوڑ دے۔ عزیزان محترم، یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے امام بنا کر گئے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد علی امام ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر علی امام ہے تو پھر ان کی پیروی کرنا ہر ایک کا فرض بنتا ہے۔ اگر کوئی پیروی نہیں کرتا ہے تو منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا ہے کہ جب کوفے والوں کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، اس میں پہلا جملہ یہ تھا، مل امام، امام کون ہے؟ تو الامام الا الحاکم بالکتاب، امام وہ ہے جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرنے والا ہو، حکم دینے والا ہو، حکومت کرنے والا ہو۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام معصوم ہونا چاہیے۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہر ایک کوئی امام نہیں بنتا۔ یہ نماز پڑھانے کی امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پیغمبر اسلام کے بعد جو جانشین ہے اس امام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ امام سماج کے اندر جامع میں فرشتوں سے اور اللہ سے خاص رابطہ ہے، خاص رابطے کا نام امام ہے۔ دعائے ندوہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، باب اللہ منہ
یعطا، اب اللہ کے وہ دروازے ہیں کہ جس کے ذریعے سے داخل ہوا جاتا ہے، یعنی کہ انسان اسی دروازے سے آتا ہے۔ اگر کوئی امام کے دروازے کے بغیر کہیں سے جاتا ہے تو پھر اللہ کے وہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرشتوں اور اللہ کے درمیان، فرشتوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کسی رابطے کا نام ہے تو وہ امام ہے۔ یعنی کہ جو کوفے والے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم امام کو بلائیں اور فقط ایسے جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی امام ہوگا۔ امام نے بیان کیا کہ نہیں، امام خاص حاکم ہوتا ہے۔ حقیقت میں امام علیہ السلام کا اگر جو وہ اپنا پاور استعمال کرے تو ان کا پاور جناب سلیمان کی حکومت جو تھی اس سے زیادہ پاور ہے۔ وہاں پر جو چرند پرند ہوا انسان جنات جو سب کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی اس سے زیادہ حکومت امام کی چلتی ہے۔ اگر وہ امتحان میں نہ ہو اور یہ سب چیزیں کرنا چاہے تو امام یہاں تک کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر کہ جب بنی امیہ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو لوگوں سے دور کر دیا جائے، لوگوں سے قطع تعلق کر دیا جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کا فرزند ہو، نبی کا نواسہ ہو، تو لوگوں کے دلوں کے اندر وہ شکوک ڈال دیے جائے، ایسا بنا دیا جائے کہ ارے یہ تو نبی سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ تو نبی کے راستے پر چلنے والے ہی نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کے گھر میں دین اترا، جس کے گھر میں یہ مذہب آیا، اور انہی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں تاریخ کے اندر ایک نام ملتا ہے محمد ابن اشعث۔ یہ اشعث جو تھا اور اس کی اولاد، یہ سب وہ ہے کہ جو دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اشعث منافق تھا، امام علی علیہ السلام کی فوج میں اس نے بہت ہی بڑا نقصان پہنچایا۔ جو امام حسن علیہ السلام کو جس نے زہر دیا وہ بھی اشعث کی بیٹی تھی۔ وہ کہ جو جائے مسلم کو شہید کرنے کے لیے فوج لے کر آیا تھا وہ بھی اشعث کا بیٹا تھا۔ تو یہ خاندان پورا منافقت سے بھرا ہوا اور ہمیشہ دشمنی اہل بیت کے اندر پورا ڈوبا ہوا تھا۔ تو انہی میں سے ایک یہ نجس کڑی محمد ابن اشعث، یہ بدبخت اہل بیت سے دشمنی میں جب کربلا پہنچتا ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تمہارا اور پیغمبر کا ربط ہی کیا ہے، تمہارا اور نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا راستہ الگ ہے، نبی کا راستہ الگ تھا، تمہارا راستہ الگ ہے، خدا کا راستہ الگ ہے، تم نبی کے راستے پر ہو ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر جو امام حسین علیہ السلام نبی کے راستے پر نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ دوسرے کون ہے کہ جو نبی کے راستے پر قائم رہ سکے؟ اور بعد میں یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ تم تو حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں ہو۔ پہلے انکار کیا کہ نبی کے کوئی رشتے نہیں ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دوسرا کیا کہ اللہ کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، نبی کا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، تم تو نبی کے راستے پر چلتے ہی نہیں ہو۔
اور آخر میں کہا کہ تم تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ کتنا بڑا جملہ! اس وقت آگے وہ ملعون کہتا ہے کہ تم تو جب مسلمان نہیں ہو تو تم تو جہنم کے اندر تمہیں جلائے جاؤ گے۔ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جلائے جاؤ گے، تمہارا رسول کے ساتھ کوئی قرابت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت امام حسین علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ لوگ یہاں تک گر گئے، مجھے منع کر رہے ہیں کہ نبی سے کوئی تعلق نہیں، خدا سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ مسلمان نہیں، یہاں تک کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا اور ہاتھوں کو بلند کیا، اس کربلا کے میدان میں کہا، اے خدا، اے میرے معبود، میرے مقام کو واضح فرما، میرے اس فضیلت کو جو میرے اندر ہے تو ظاہر فرما، کیونکہ سامنے والا یہ مقام امام حسین علیہ السلام گھٹا رہا تھا۔ تو امام نے یہی دعا کی کہ میرے مقام کو ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں تیرا کتنا محبوب بندہ ہوں، تیرے نزدیک میری کتنی قیمت ہے۔ محمد ابن اشعث صبح نکلتا ہے قدرتی حاجت کے لیے اور اس کو بچھو آ کے ڈستا ہے اور اسی حالت کے اندر اتنا سخت بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ عاشور کے روز جنگ کے قابل بھی نہ رہا، اور جہاں پیر میں بچھو ڈسا تھا وہ پیر کے اندر بدبو پھیل گئی اور واصل جہنم ہو گیا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی انسان امام کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا حشر یہی ہونا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے یہ خط میں لکھا کہ امام وہی ہوتا ہے کہ جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ عزیزان محترم، ہاں، یا ایام عزا مسلسل آپ حضرات عزاداری برپا کر رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ یہ مجلس جو آپ سن رہے ہیں سبیل اصغری کی طرف ڈونگری بمبئی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ عزاداروں، کون کون سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں، کس کی مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں؟ ماہ محرم میں کسی ایک کا مصائب نہیں بلکہ 72 کربلا کے میدان میں لاشیں پڑے ہیں۔ ہمیں جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے، وقت کے امام کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ 2-4 جملے پرسے کے لیے جناب زینب کی خدمت میں پرسہ پیش کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب ام المصائب۔ اتنی مصیبتیں جناب زینب پر پڑی، ان کا لقب ہی ہو گیا ام المصائب۔ بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ بھائی کی جو محبت ہوتی ہے، والہانہ محبت تھی۔ عزاداروں، جب شادی ہوتی ہے جناب عبداللہ سے تو امام علی علیہ السلام عبداللہ کے ساتھ شرط رکھتے ہیں کہ میری بیٹی میرے بیٹے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اگر میرے بیٹے حسین کو سفر درپیش آئے تو اس کو سفر میں جانے کے لیے منع نہ کرنا،
اجازت دے دینا۔ ہاں وہ وقت آ گیا، سامان سفر بننے لگا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ باہر سے گھر پہ آتے کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زینب فرش پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ نیچے جیسے بیٹھی ہوئی تھی، عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی خیریت تو ہے؟ کبھی میں نے آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا ہے، خیر تو ہے؟ کہا کہ ہاں میرا بھائی حسین سفر کے لیے آمادہ ہے، کیا آپ مجھے سفر کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اے شہزادی بسم اللہ، آپ بھی سفر کے لیے جائے۔ جناب زینب خوش ہوئی، بھائی کے پاس آئی اور سامان سفر تیار کیا۔ سفر روانہ ہوا، کربلا پہنچے، کربلا کو مکہ پہنچے، مدینے سے مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد خانہ خدا کو بھی الوداع کا، خدا حافظ، ہم حج کو عمرے کے اندر تبدیل کر رہے ہیں، اس لیے کہ کعبے کی حرمت باقی رہ جائے، کعبہ بچ جائے، اللہ کے احکام ہے وہ باقی رہ جائے۔ وہاں بھی امام حسین اسلام خدا حافظی کر کے نکلے، اور جیسے نکلنا تھا کہ کچھ کلومیٹر، 7-8 کلومیٹر پہنچے ہوں گے، پورے قافلے کو روکا گیا اور قافلہ رک گیا، لیکن کسی کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ فقط امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد ایک مرتبہ جانے کسی کا انتظار کر رہے ہو، ہاں عزادارو، لوگ کہنے کہ آخر مولا یہاں پر رکنے کی وجہ، یہاں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ عزادارو، بس تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، اور جب نزدیک دیکھا تو دوسرا کوئی نہیں بلکہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہے۔ ارے ہاں، جیسے عبداللہ ابن جعفر طیار پہنچے، اکیلے نہیں تھے، ساتھ میں 2 ان کے شہزادے تھے، چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے۔ پوچھا، دعا سلام کیا اور کہا کہ آقا، ارے زینب کی محمل کون سی ہے، کس جگہ پر ہے؟ بتایا گیا کہ یہ میری بہن زینب کی محمل ہے۔ ایک مرتبہ وہاں پہنچے، دعا سلام کیا، اور جب دعا سلام کیا اس کے بعد جناب زینب نے فرمایا، اے عبداللہ، اگر تم مجھے لینے آئے ہو، زینب ضرور تمہارے ساتھ جائے گی، زینب حکم شوہر کا انکار نہیں کر سکتی، ضرور جائے گی، لیکن یاد رکھنا اے عبداللہ، ارے زینب کا لاشا تو جائے گا، زینب کی روح پرواز کرے گی، ارے بھائی کے بغیر زینب نہیں رہ سکتی۔ ارے جناب عبداللہ نے کہا، اے شہزادی معاف کیجئے، ارے میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو لے کر جاؤ، میں اس لیے آیا ہوں، ارے آپ کا سفر بہت مصیبت بھرا ہے، آپ کا سفر بہت سخت ہے، ارے جب مصیبت آ جائے تو صدقہ دیا جاتا ہے، اور میں یہ 2 شہزادے کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اگر بھیا حسین پر کوئی مصیبت آئے، ایک میری طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے، دونوں شہزادوں کو قربان کر دینا تاکہ مولا حسین محفوظ رہ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے،
ان کے تمام دلی مرادیں پوری فرما، ان کے مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہے، خواہ جو التماس سے دعا کہا گیا ہے، ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے آخری حجت وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب پڑھ کر ان کے شفا کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اے میرے اللہ، اس تسبیح کا واسطہ، اے میرے معبود، جو بیمار ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں ان تمام بیماروں کو جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے معبود، یہ ہلاک کرنے والی بیماری کووڈ-19 میرے اللہ، تمام محبان اہل بیت جہاں جہاں سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ اے خدا، تیری آخری حجت وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔